حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے. اب یہ سنیے, یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیے. تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے, دعا مانگتے وقت جو کہتے ہیں نا, تو اب یہ نہ کہے جو کہا جا رہا ہے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نہ کہے؟ اس طرح نہ کہ یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, یا تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. نہیں, ایسا نہ کہے, بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے, اے اللہ تو مجھے بخش دے, اس لیے کہ اللہ عز و جل سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اور ایک بندہ اپنے رب کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں, اسی لیے تو مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کو بخش دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مغفرت کا سوال کس طریقے سے کرتے, دعا کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے, اسألک عزائم مغفرتک, اے میرے اللہ میں تجھ سے وہ اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو یقیناً مغفرت کا سبب بنے. اے اللہ ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما کہ اس اعمال کی وجہ سے میرے کریم تو بخشش کا پروانہ عطا فرما. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائی, ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی, کتنی پیاری بات. وہ بندہ جس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے اور جو ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے کہ مولا کی پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب سنیں یہ اللہ عز و جل نے کب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. ابن کثیر فرماتے, علامہ ابن کثیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے باہر تشریف لائے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور دروازے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پلٹے اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے. پھر جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیچھے کی طرف چلتے ہوئے دوبارہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا, جب میں باہر نکلا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو نا امید نہ کرو, اور پھر اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں, بہت معاف کرنے والا ہوں, اور صرف معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ مہربان بھی ہوں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھیں, ایک طرف معافی کی بات
اور ایک طرف دردناک عذاب کی بات. کیا مراد ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ اللہ عز و جل سے امید رکھ کر کہ مولا بہت معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں مایوس نہیں فرماتا. لیکن یقین ہونا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے تو اللہ عز و جل ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو شک و تردد کے اندر ہوں، توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنے والے ہوں، معافی مانگنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ معافی کی اور بخشش کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہوں تو اس سے بھی سمجھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے جو دعا کرنے کے حوالے سے فرمایا، اس میں ایک جگہ تو یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب تم کہو کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے. اور ایک جگہ یہ آیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سرکار کے درجات کو بلند فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. اور یہ سنت ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہوں. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی سنت سمجھ کر بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل سے معافی مانگے اور بخشش کی دعا کرے. آپ جانتے ہیں ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ کفار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانکا 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 پڑھتے تھے، تو معاف فرما، تو اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جاتے تھے. ایک روایت میں ہے یعنی کافر بھی اللہ سے اگر معافی مانگے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے. اور مومن کے حوالے سے تو واضح طور پر موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ ان لوگوں کو بھلا کیسے عذاب دے گا جب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جو اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو جو مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لیتا ہے.